ساحل میں مسلم لیگ نون کے جلد سے میاں نواز شریف کی آمد سے قبل بدنظمی ہوئی ہے. اسی تفصیلات جانیں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے نعیم قیصر سے. نعیم قیصر، بدنظمی کی وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ جی ذیشان، یہاں جو ہے وہ دو امیدواران جو ہیں ان کے درمیان پہلے یہاں سٹیج پر لڑائی ہوئی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دونوں ہی مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جن میں طارق محمود باجوہ اور عرفان الحسن بٹی. لیکن یہاں کیونکہ کچھ سچویشن ایسی پیدا ہوئی جب یہ پارٹی ٹکٹ اناؤنس کیے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے کسی کو بھی پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا ہے، اور تین امیدوار اس وقت حلقہ 170 پی پی سے جو ہے وہ میدان میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تینوں ہی مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہیں. آج دو امیدواران میں سے ایک جو ہے وہ یہاں سٹیج پر تھے، تو اچانک دوسرے امیدوار جو ہیں وہ بھی آگے، جس کے درمیان ان دونوں کے درمیان جب تلخ کلامی ہوئی تو بات ہاتھا پائی اور جو ہے وہ کھینچا تانی تک گئی، جس کے بعد ان دونوں کے جو حمایتی پنڈال میں موجود تھے وہ بھی آپس میں کھینچا تانی میں لگ گئے، اور ان کے درمیان پھر یہ جو صورتحال ہے شدت اختیار کر گئی، اور یہاں پھر کھینچا تانی اور ہاتھا پائی جو ہے وہ کرسیاں چلانے کی نوبت تک آ گئی، اور ایک دوسرے کو یہاں بری طرح سے زد و کوب کیا گیا دونوں گروپوں کی جانب سے، جس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہاں خراب ہو گئی، اور انتظامیہ اور پولیس جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ وہ کسی حد تک اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ قابو پا لیں. یہاں مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں برجیس طاہر، وہ بھی کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں دیگر رہنماؤں کے ساتھ کہ اس صورتحال پر قابو پایا جائے. عرفان الحسن بٹی کی جو ہمشیرہ ہیں ان کو بھی سٹیج پر لایا گیا، ان سے بھی اناؤنسمنٹس کروائی گئی ہیں کہ یہاں کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، لیکن صورتحال جو ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی. جی تو نعیم قیصر، کیا اب جلسہ ہوگا، یعنی نواز شریف یہاں پہنچیں گے، خطاب کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو صورتحال جیسے کہ آپ نے بتایا قابو میں نہیں آ رہی؟ جی، جو انتظامیہ اور مسلم لیگ نون کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی مکمل کوشش یہی ہے کہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ قابو میں لے آیا جائے دوبارہ سے، اور پھر سے یہ ساری صورتحال بحال ہو جائے، کیونکہ ابھی جلسے کے جو انتظامات ہیں وہ بھی کافی حد تک ہونے باقی تھے. ابھی سٹیج پر جو انتظامیہ کی طرف سے جو ہے حصار بنایا جانا تھا وہ بھی ہو رہا تھا، لیکن اس درمیان ساری توجہ جو ہے اس جھگڑے کی طرف مبذول ہو گئی ہے. تو اب کوشش یہ دوبارہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سچویشن جو ہے ریسٹور ہو اور دوبارہ جو تیاریوں کے عمل میں لگ جایا جائے. جی نعیم قیصر، ابھی تک جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ تو ناکام دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں، تو پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، پولیس ایک حصار کا ہی کام کیا. پولیس نے ابھی پہلے تو پولیس دیکھتی رہی کہ دو گروپوں کے درمیان یہ جو لڑائی ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت خود سے اس سارے معاملے کو سالو کر لے، اس سارے معاملے پر قابو پا لے. لیکن جب یہ ساری لڑائی پنڈال میں داخل ہو گئی اور پھر لوگ ایک دوسرے کو کرسیوں سے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہے، تو اس کے بعد پھر پولیس نے اس میں مداخلت کی ہے، اور دونوں گروپوں کو جو ہے وہ پولیس نے کوشش کر کے پیچھے دھکیلا ہے. اور ابھی فی الحال جو سچویشن ہے وہ کسی حد تک کنٹرول میں آئی ہے، لیکن دونوں گروپ جو ہیں وہ ابھی بھی چارج ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. جی نعیم قیصر، انتہائی یہ افسوسناک واقعہ اور مناظر ہم دیکھ سکتے ہیں، کرسیاں بھی چلائی جا رہی ہیں. مزید ہم آپ سے دیتے رہیں گے آپ سے اپڈیٹس. اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ.